آج اپنی تقریر کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ عبادت کون سی قبول ہے. آپ چاہے جتنی اچھی عبادت کر لیں، چاہے جتنا اچھا کام کر لیں، لیکن ہماری عبادتوں پر اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، نبی اکرم کا سرٹیفکیٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ ہماری عبادتیں بیکار ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور اسی کو قرآن نے کہا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ بھی تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی تمہیں دیں وہ لے لو. ماں کے یہاں دو معنی میں کروں گا، تھوڑا سا آپ ادھر توجہ دیجیے گا. پہلے میں بہت سلو بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں، اور جب ایک ذہن بنا دوں گا آپ کا، پھر میری اسپیڈ بڑھے گی. ماں آتاکم الرسول، ماں پہلا معنی ماں کا، جو دیں وہ لے لو. بھائی آپ لوگ اٹھنا بیٹھنا تھوڑا کم کر دیجیے. غور سے سنیے گا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا. ماں پہلا معنی، جو دیں وہ لے لو، جو کچھ بھی دیں وہ لے لو. اور ماں کا ایک دوسرا معنی یہ ہوا، جتنا دیں اتنا لے لو. ماں اتاکم الرسول، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اتنا لے لو. نہ اس میں سے کم کر سکتے ہو، نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو. اگر ظہر کی 4 رکعت فرض دیے تو 4 ہی پڑھنا ہے. 3 پڑھو گے تو گناہگار، اور 5 پڑھو گے تب بھی گناہگار. یہ ان لوگوں کے منہ پر کرارا تھپڑ ہے جو کہتے ہیں جتنا پڑھو اتنا ثواب. نمازی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈانس تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں. اور وہ ہاتھ میں جو لمبی لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا. کیا کر رہے ہو؟ تسبیح. ارے سبحان اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، کوئی گانا تھوڑی گا رہے ہیں. یہ ان کے منہ پر بھی زوردار تھپڑ ہے. ماں اتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اتنا لے لو. نہ اس میں کچھ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس کام سے تمہیں روکیں اور جتنا روکیں اس کام سے رک جاؤ، اور جتنا روکیں اتنا رک جاؤ. اگر کسی نے ظہر کی نماز بجائے 4 کے 3 پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانا. اور اگر کسی نے 5 پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی کی 4 کو ناقص کمزور مانا، اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد اس نے پورا مانا. دنیاوی کام میں آپ جو چاہیں کریں وہ ایک الگ چیز ہے،
لیکن دین کے نام پر نبی جتنا دیں گے اتنا لو اور جو دیں گے وہ لو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں ہے، حضرت عمر سے نہیں ہے، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب میں جانتے ہو، بہت سی جگہوں سے آپ کو اس کا جواب کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ملے گا کہ نبی کے زمانے میں تو بہت سے کام نہیں ہوتے تھے، آج وہ تم کر رہے ہو۔ صحابہ نے تو بہت سے کام نہیں کیے، وہ تم کر رہے ہو۔ یقیناً صحیح بات ہے، اللہ کے رسول نے کبھی مائک میں تقریر نہیں کی، ہم کر رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پلین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ کبھی پلین میں بیٹھ کے حج کرنے نہیں گئے، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی اسٹیل کے برتنوں میں اور پیتل کے برتنوں میں اور تانبے کے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا، ہم کھا رہے ہیں۔ یقیناً یہاں تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ مائک میں تقریر ہو ضرور رہی ہے، لیکن یہ مائک میں بولنا، اس سے دین یہ زیادہ ثواب مل جائے گا یا مائک نہیں ہو تو گناہ پڑے گا، اس کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرین کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں، پلین کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے، اسٹیل کے برتنوں میں کھانے کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر تم کوئی کام کو دین کہو گے اور دینی کام کہو گے تو پھر اس کی دلیل تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے دینا پڑے گی۔ یہ ہے دین۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس، جس نے بھی اس دین کے اندر، فی امرنا فی دیننا، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، ہمارے دین کے اندر کوئی نیا معاملہ ایجاد کیا جو پہلے سے نہیں تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، ما لیسا، جو اس دین کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ریجیکٹ ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کی تین شکلیں ہیں۔ یا تو آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا آپ نے کوئی کام کرنے کا حکم تو نہیں دیا لیکن کر کے دکھایا ہوگا، خود عمل کیا ہوگا، حکم نہیں دیا لیکن کیا۔ یا اس کی ایک تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نہ تو کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی آپ نے کوئی کام کیا، لیکن کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، دیکھا اور کوئی کام کر رہا صحابی تو آپ اس کے کام کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اگر غلط ہوتا تو آپ منع کرتے، لیکن کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یہ تین شکلیں ہیں، یہ تین شکلیں ہیں۔ یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا حکم نہیں دیا تو آپ نے خود کیا ہوگا، اور خود نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع نہیں کیا، یہ بھی جائز۔ آئیے، کرنے کا حکم دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنیے، بخاری شریف کتاب الصلاۃ اٹھائیے، کوئی کام کے کرنے کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما ذنبہ، غفر لہ ما کے لفظ پر غور کیجیے،
اب اس حدیث کے پورے ترجمے پر غور کیجئے. میں نے بخاری کی حدیث پڑھ دی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہو اور مصلی پہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی قرأت جہری ہو اور وہ جہری قرأت کے اندر زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو. دیکھ رہے ہیں حدیث پڑھی ہے میں نے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ کے بغل میں بھی جلسہ ہو رہا ہے. پوری تقریر سنیے گا، ایک حدیث نہیں سنائے گا. آج حدیث ہی سن لیجیے آپ. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم بھی آمین بولو. اور آگے کیا کہا؟ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ان وافقت آمین تامین الملائکہ، اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کھا گئی، ایک ساتھ نکلی، تمہاری آمین سے اور فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی، ایک ساتھ نکلی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے، جتنے تقدم جو کر چکے ہو تم، جتنے گناہ تم نے کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. زور سے آمین بولنے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں. سارے گناہ معاف، یہ حدیث ہے. نبی اکرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اسے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی. حدیث نہیں. زور سے آمین بولنے کی فضیلت یہ ہے. صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، کبیرہ کی نہیں. ایسا نہ ہو معظم پور والے آپس میں لڑتے بہت ہیں. یہ علاقہ پورے ہندوستان، پوری دنیا میں نہ صحیح، پورے ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی مار دھاڑ میں. ایوارڈ ملنا چاہیے. اللہ کرے کہ اس میں شانتی رہے جیسے ابھی ہے. تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا مرڈر کر کے آؤ مسجد میں مغرب کی نماز میں گھس جاؤ اور امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو آمین، سارے گناہ معاف، قتل بھی معاف، خون بھی معاف، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا وہ بھی معاف. مولانا جرجیت صاحب نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے آمین بولو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب تو خوب کھیتی کرو، چرس، گانجا، افیم، بیڑی، سگریٹ، سب مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، زور سے کہہ دیں گے آمین، معاف. یہ حکم ہے نبی کا. اللہ کے رسول نے کہا زور سے بولو. یہ قولی حدیث ہے. کیا کہا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو. ان وافقت آمین تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرشتوں کی آمین سے اگر تمہاری آمین مل گئی، ایک ساتھ نکلی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. صغیرہ یہ ہے زور سے آمین بولنے کی فضیلت اور نبی کا حکم. اب اس قرآن کی آیت کو لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو. قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو نبی دیں وہ لے لو، ہمیں زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے، ہمیں لینا پڑے گا، ہمیں زور سے آمین بولنا پڑے گی. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر نہ بولیں تو ہم کہیں گے اگر نماز ہی نہ پڑھو تو، اب نہ پڑھو تو ایک الگ بات ہے. سنت یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی، آپ کا قول یہی ہے. آئیے ایک اور حدیث کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ وعن عبادۃ بن الصامت بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ البخاری۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر آئی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں۔ لا صلاة، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، لا صلاة، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس آدمی نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہو۔ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کو، سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں۔ کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے، سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے۔ لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ پڑھنا پڑے گی۔ اور سوچو تو صحیح، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی، ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا، پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، امام ربنا لک الحمد کہتا ہے تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے، امام درود شریف پڑھ رہا ہے تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے۔ جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں؟ پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا، جو کہا وہ لے لو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہا ہوگا یا کر کے دکھایا ہوگا، وہ بھی سنت، یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ ہے قول نبی کا حکم۔ پہلی حدیث میں حکم کیا ہے؟ امام ولا الضالین زور سے کہے تو تم بھی کہو، زور سے کہو آمین، اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی، کیا ہے وہ قول؟ سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں۔ آئیے ایک عمل دیکھ لیتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ سنیے، وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجنائز کی ہے۔ ترجمے پر غور کرو۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک جنازہ، ایک میت ہو گئی،
اس میت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا. میں نے عبداللہ ابن عباس کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا. میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. سنیے, میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما, ہم نے جنازے کی نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کے پیچھے. تو عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ فقرأ بفاتحۃ الکتاب, جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا. بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا. اچھا, ان کو کیسے معلوم طلحہ ابن عبداللہ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا ہے. جنازے کی نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے, سن لیجئے. ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ اکبر, اس کے بعد میں آپ جو ہے آہستہ پڑھ لیں. جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, جنازے کی نماز میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, یہ نہیں ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد ایک سورت اور, کوئی بھی آپ اس کو پڑھیں گے. اس کی دو شکلیں, یا تو آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں, دونوں جائز ہیں, دونوں جائز ہے. لیکن یہاں جو شکل بتائی ہے طلحہ ابن عبداللہ نے, وہ کیا بتائی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. تو ان کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ پڑھا؟ ان کو تبھی معلوم ہوا ہے جب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا. جب زور سے پڑھا تو ان کو معلوم. صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے, تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. مطلب ان کے علاقے میں آہستہ پڑھی جاتی تھی, اس گاؤں میں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. اللہ اکبر, آہستہ پڑھ دیا, ساری دعائیں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. لیکن عبداللہ ابن عباس نے آج جو پڑھائی اس گاؤں میں, تو انہوں نے زور سے پڑھا دی, تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے شاید ان کو یہ کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے, ان کے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا. تو کیا فرمایا؟ قال, میں نے جان بوجھ کر زور سے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے. لتعلموا, تاکہ تم کو معلوم ہو جائے, لتعلموا, تاکہ تم جان جاؤ, لتعلموا, تاکہ تمہیں علم ہو جائے, انہا سنتن, کہ زور سے پڑھنا بھی سنت ہے. یعنی ان دعاؤں کو زور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے ثابت ہے عمل, نبی نے ایسا بھی کیا ہے, یہ سنت ہے. نبی نے جو کیا, چاہے وہ قولی شکل میں, فعلی شکل میں, تقریری شکل میں, وہ سنت ہے. سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ, نبی کا طریقہ. سنت کہتے ہی طریقے کو ہیں. اللہ کے نبی فرماتے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. النکاح من سنتی الگ ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. سنیے, النکاح من سنتی, حضرت انس فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. دیکھیے طریقہ, طریقہ. اچھا, جتنا دیں اور جو دیں, یہ بات یہاں سے نکلی تھی. جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں. آئیے, جتنا دیں کا مطلب سنیے. 3 صحابی, غور سے سننا, آج میری تقریر ذرا دوسرے اسٹائل کی ہو رہی ہے, کل دوسرے اس میں سنیے گا. آج تھوڑی سی علمی باتیں ہو جانی چاہیے, جو چیزیں نہیں معلوم ہے اس کی جانکاری ہونا بھی ضروری ہے. سنیے, 3 صحابیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے گئے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قال, کیا ہے؟ جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. 3 لوگ, 3 صحابی نبی اکرم کے گھر میں نبی اکرم کی بیویوں سے ملاقات کرنے گئے. جب وہ نبی اکرم کی بیویوں سے ملنے گئے تو
انہوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا، ان تینوں صحابیوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا، بتائیے تو اللہ کے رسول کتنا پڑھتے تھے، نماز کتنی، رات میں کتنا جاگتے تھے، دن میں کتنا سوتے تھے، کتنا جاگتے تھے، عبادت کتنی کرتے تھے، روزے کتنے رکھتے تھے؟ تو آپ کی بیویوں نے بتا دیا، اتنا سوتے تھے، اتنا جاگتے تھے، اتنا کھاتے تھے، اتنا روزہ رکھتے تھے، اتنا افطار، پورا یہ لوگ سب باہر آ گئے، بات چیت کر کے باہر آ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، ان کو کم لگا، یہ صحابی تھے، ان کو کم لگا، کہاں نبی کہاں ہم، اللہ کے رسول تو جنتی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے، آپ اگر عبادت کم بھی کریں تو چلے گا، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اوہ دیکھیے کیا وسوسہ ڈالا گیا ان کے دل میں، دماغ میں، نبی نے جو کیا یا کرتے ہیں وہ تو جنتی ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ ہوگا یہ تو ہونا ہی ہے، کانان میں ہم کبھی لگاتے تھوڑی ہیں، زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا، یہ ابھی کانی والا سسٹم چل رہا ہے۔ تو سنیے، اوہ پھر جائے گا، کیا ہے اس میں ٹیپ بھی اتنا چپکائے ہوئے ہے، لگتا ہے اسی کا ہمیں جنازہ پڑھانا پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ٹھیک تو ہے یار، بس چلو۔ ہاں تو ان کے دماغ میں کیا آیا، نبی تو جنتی ہیں، ہمیں تو نبی سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو تین صحابیوں کی رائے الگ الگ ہو گئی۔ ایک صحابی کیا کہتے ہیں، اے سنو، آج کے بعد میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ڈیلی پر ڈے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں یار دن تو نے لے لیا، میں رات بھر عبادت کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد سوؤں گا ہی نہیں، رات بھر عبادت ہی عبادت کروں گا۔ دیکھیے ایک نے کیا کہا، میں دن بھر روزہ رکھوں گا، اصوم النہار ولا اترکو ابدا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کیا کہا، اصلی اللیل، رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ جاگوں گا، رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے صحابی بولے اچھا تم دن میں روزہ رکھو گے، تم رات بھر نماز پڑھو گے، تو میں کیا کسی چھوٹے باپ کا بیٹا ہوں؟ تو صحابہ نے تم کیا کرو گے؟ بولے میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا۔ وَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، بیوی سے بھی الگ رہوں گا، کبھی اس کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ لیجئے تین لوگوں کی تین قسم کی باتیں آ گئیں۔ اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ان لوگوں نے اچھا ہی کام کرنے کے لیے تو کہا تھا، کوئی غلط کام تو تھا نہیں بھائی، دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا، کام تو اچھا ہی تھا نا۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی نہیں سوؤں گا، اچھا ہی تو کام تھا۔ ہمارے معظم پور لکھی پور والوں کی طرح پورا رات بھر کیرم بورڈ تو نہیں کھیلے، اس میں تو نہیں لگتے رہتے، رات بھر نماز پڑھنے کی تو بات کہی تھی انہوں نے۔ اور تیسرے نے کیا کہا، میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا، دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، عورت چل کھانا پکانے تک رہے بس۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور کیا کہا، میں نے سنا ہے ایسی ایسی باتیں، انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا وہ تم ہی لوگ ہو جو یہ بول رہے تھے؟ کیا تم نے ہی یہ باتیں بولی؟ کیا تم نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ میں دن میں نماز پڑھوں گا، دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا؟ تم نے کہا تم تینوں لوگ ہو؟ ہاں اتنے سیدھے تھے، سچے تھے، جھوٹ دے، ہاں کہا تو ہم نے۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملے کہے وہ سنو، دن بھر روزہ رکھو گے، رات بھر نماز پڑھو گے،
بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے. کتنی بیوی ہیں؟ ایک. کہا میری 11. تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ نہیں آپ ہی زیادہ ڈرتے ہیں. تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں اللہ کے رسول آپ کو ہے. تم دین کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہو یا میں؟ نہیں اللہ کے رسول آپ. تو سنو، جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف کھانے والا ہوں تو میرا حال کیا ہے؟ میں رات میں اٹھتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز عشاء کے بعد آتا ہوں، سو جاتا ہوں، پھر آخری پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں، آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں. میں اپنی بیوی سے مجامعت، میاں بیوی کا، ہسبینڈ اور وائف کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے، تعلقات قائم کرنا، میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. یہ تو رہا رات کا حال. اور دن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں. نفلی روزے، فرض روزے مت چھوڑنے لگنا، کہیں مولانا صاحب کہہ گئے تھے. میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں. بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 10 گنا ہے. اس لیے اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا. پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کی بات فرمایا، ہاذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے. یعنی تمہیں رات میں سونا بھی ہے، پھر رات میں اٹھنا بھی ہے، تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے. تمہیں رات میں اٹھ کر اگر نفلی عبادت کرنا چاہو، تہجد وغیرہ پڑھنا چاہو تو غسل کر کے تہجد وغیرہ بھی پڑھ لو، نفلی عبادت بھی کر لو، اور مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لیا کرو. آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے. خبردار اگر تم رات بھر جاگے، خبردار اگر تم نے پے در پے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے، خبردار اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گئے، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا، جو میرے اس طریقے سے پیٹھ موڑے گا اور روگردانی کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ میرا امتی نہیں کہلائے گا. رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری انٹری مسلمانوں میں نہیں. رات بھر عبادت کرنے والے کی انٹری، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے جتنا دیا اتنا لو. زیادہ کرو گے تو وہ بھی غلط. جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو. یہ ہے سنت. سنت کی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو. ایک تو قولی کون کون سی؟ زور امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین. اور دوسری حدیث سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں. آئیے نبی کا عمل دکھلاؤں. عمل کیا ہے؟ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر. رواہ ابو داؤد. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. اب دیکھیے کیا ہے. نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اقامت جب ہوتی تھی اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے. جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا. ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ.
اب مقتدی کتنی کتنی دور کھڑے ہیں، امام کو کوئی مطلب نہیں. ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر. غلط ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے. کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے، آگے ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے پیچھے چلو. کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا آگے آؤ، کبھی اس کو پکڑ کے آگے آؤ. پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا، سب ملا لیا. تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی. یصوی صفوفنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا. آپ کا یہ عمل برابر رہا. آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا. آپ کا یہ عمل کنٹینیو، مداومت کے ساتھ، ہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا. کہنا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار، کنٹینیو، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا، اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی، یہ نہیں، ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے. اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی جب بھی اذا قمنا، جب بھی ہم نماز پڑھتے. سنو، جب بھی جماعت ہوتی، جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی، تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے. امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. پتہ نہیں ایک ساتھ 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی. کوے کی چونچیں، اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک دم کوے کی چونچیں ٹھونکے مارتے ہیں، ٹھونکے. نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا. بالکل ہندو میں مسلمان میں فرق ہی نہیں دیکھتا. جیسے وہ جا رہا ہنومان کی مورتی تھی، کھوپڑی ہلائی، موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے. وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے، ارے آئی پی ایل میچ آ رہا، ابھی سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، دڑا سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا، جلدی سے چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو. یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں، وہ جلدی سے نماز پڑھ لی، سمجھو آگے ہاں 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 یہ جیتے گا یہ جیتے گا. کتنا سٹا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اوف، بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم، مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے. مولانا جرجیز کا شہر بھی، شہر تو چھوڑو میرا محلہ بھی، چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے. اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے، صبح چھوٹ بھی گئے، کیونکہ مل گیا تو گرو دکھشنا ان کو بھی چھوڑ دیا. یہ حال ہو رہا. تو یہ نبی کا عمل تھا. آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے، دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا فوراً امام صاحب کیا کہیں گے؟ استووا صفوفکم، استووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں درست کر لو. تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ صفیں درست کرے. دیکھے کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے، دیکھے کوئی آگے تو نہیں، کوئی پیچھے تو نہیں، دیکھ لے دونوں طرف برابر برابر لوگ ہیں یا نہیں، دائیں اور بائیں. جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر برابر لوگ ہونا چاہیے. پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے. پھر بعد میں جو لوگ آئیں وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہیں یا بائیں طرف، جہاں ان کو کم لوگ نظر آئیں پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے، بائیں طرف، یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی زیادہ ثواب ملتا، ہم یہیں جائیں گے.
ہم یہیں جائیں گے. جان بوجھ کر پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا. اب دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی, ادھر کوئی ہے ہی نہیں, ادھر سب خالی پڑا رہے گا. تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے, برابر برابر ہونا ہے, برابر برابر. اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا, جب ہم بالکل درست ہو جاتے, جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی, کبر, تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر, تب کہتے اللہ اکبر. صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے. صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے. صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے. کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں. چلیے یہ ہو گئی. آؤ عمل ہو گیا. اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں, بڑا اچھا لگے گا آپ کو, سنیے گا. بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر, پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے, تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے, تو کیا کرتے ہیں, امام تو نماز پڑھا رہا ہے, وہ کھڑے ہو گئے 2 رکعت جلدی سے اللہ اکبر جلدی سے سنتیں پڑھ لی, جماعت میں شامل ہو گئے. غلط ہے طریقہ. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا, عمل بھی نہیں ہے, آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں, لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھیے وہ حدیث کیا ہے. وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داؤد. یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی. ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو. اس حدیث کے راوی ہیں قیس بن عمرو, کیا فرماتے ہیں, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, فجر کی نماز. میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. رأى رسول اللہ, جب نماز پڑھا دیا آپ نے, سلام پھیر دیا, ایک صحابی آئے ہوں گے, ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے. تو ایک صحابی آئے, وہ دیر سے آئے, جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی, اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے. جماعت میں شریک, انہوں نے سنت نہیں پڑھی, جماعت میں شریک ہو گئے. جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جب آپ سلام پھیر چکے, تو سلام پھرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف, نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی. آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا. اب کیا دیکھا, نماز تو ہو گئی. جماعت میں سے ایک آدمی, ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی, اللہ, اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی, اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر, فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی. جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے. جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, ادھر آؤ میرے پاس. تو وہی حدیث ہے,
रा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजूलन, कैस इब्न अमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, बादा सलात सुबही रकातैन, सुबह की फजर की 2 रकात नमाज नबी के पीछे पढ़ने के बाद उसने 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी, बाद में उसने 2 रकातें अदा कर ली। जब वो 2 रकात पढ़ चुका तो अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ। जब वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब बैठ गया तो अल्लाह के नबी ने पूछा, सलात तो सुबह रकातान, सुबह की नमाज तो 2 रकात है, यानी फर्ज नमाज 2 रकात है, वो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो, ये बाद में तुमने कौन सी नमाज पढ़ी थी, ये बाद में तुमने क्या पढ़ा? तो जानते हो सहाबी ने क्या कहा, सुनिए। और उस सहाबी के जवाब पर नबी का अमल क्या था, नबी ने क्या कहा, ये सुनिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा कि ये बाद में 2 रकात कौन सी थी, तो उन्होंने कहा, इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा। अरे अल्लाह के रसूल, अरे अल्लाह के नबी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती थी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती वो मैं नहीं पढ़ सका। कज़ाए हाजत वगैरह में देर हो गई, वुजू बनाकर घर से आया, सोचा कि 2 रकात सुन्नतें पढ़ूंगा। मस्जिद में दाखिल हुआ तो नमाज जमात खड़ी थी, मैंने जमात छोड़ना तर्क नहीं किया, मैंने जमात से अलग होकर सुन्नतें पढ़ना गवारा नहीं किया, मैं जमात में छोड़ना तर्क नहीं किया, मैंने जमात से अलग होकर सुन्नतें पढ़ना गवारा नहीं किया, मैं जमात में शामिल हो गया। तो वो 2 रकात जो सुन्नतें मेरी छूट गई, जो पहले पढ़ी जाती थी, वो मैंने नहीं पढ़ी। फसल्लैतुहुमा अलान, आपने अभी जो मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, ये वही 2 रकात सुन्नतें थी जो पहले पढ़ी जाती थी, जो किसी वजह से मैं नहीं पढ़ सका, वो मैंने अब पढ़ी। ओ, कोई नई नमाज नहीं है ना, नहीं, सुन्नतें थी, अच्छा वो नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, फसकत रसूलुल्लाह, आप खामोश हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। आपने कभी फजर से के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ी, आपने कभी ऐसा किया भी नहीं, आपने ऐसा करने का हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन इस सहाबी ने ऐसा किया और आपने उसको ऐसा करते हुए देखा, उसके जवाब पर आप खामोश हो गए। फसकत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। ये इस बात की दलील है कि अगर फजर की जमात हो रही है तो कोई पीछे अगर सुन्नतें पढ़ता है तो वो एक लघु और एक बेकार काम कर रहा है, उसको जमात में शामिल होना चाहिए, उसको जमात में शिरकत करनी चाहिए। और नमाज हो जाने के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत वो बाद में भी पढ़ सकता है। आदत नहीं बनाना चाहिए, कभी कभी अगर मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ सका, जमात हो रही है तो जमात में शामिल हो जाए, और सुन्नतें छूट गई वो बाद में पढ़े। अल्लाह के रसूल बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सी नमाज, इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो आपको मालूम हो जाता ये तो नमाज पढ़ रहा है, सुन्नतें छूट गई, लेकिन आपको मालूम ही नहीं था। आपने उसको बोला जरा कौन सी नमाज थी ये, अल्लाह के रसूल वो छूट गई थी, अच्छा वो थी, ठीक। ये है तकरीरी सुन्नत। अब हम अंदाजा लगाएं, सोचें कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं, नबी अकरम ने हमें कितना दिया है, और हम दीन के अंदर कितनी चीजों का और इजाफा कर रहे हैं। और ताज्जुब तो यह है कि यह सब दीन समझकर कोई नया घर बनवा रहा है। चलिए मौलाना साहब क्या हुआ, नया घर बनाया, दुआ कर दीजिए। मौलाना जर्जीस 10-15 आदमियों के साथ जा रहे हैं और नया घर बन गया, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला घर में बरकत दे। अब उस घर में टीवी चलेगी, स्टार प्लस चलेगा, नाटक देखा जाएगा, सास भी कभी बहू थी ना, सही है ना, बहू भी कभी सास भी कभी बहू थी, हाँ ये सही। ये सब चलेगा उसमें सीरियल, लेकिन मौलाना साहब की दुआ पहले हो गई है, अब इस सीरियल चाहे कितने चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
مولانا سرجی صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال ہے، دعا جو ہو گئی اب سب کام جائز ہو گئے۔ پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو چلیے دعا کر دیجیے اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے۔ کرائے کے ٹٹو جانتے ہو؟ بھاڑے کے ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا۔ کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے، اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں، میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا، دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے 3-4 پنے الٹ دیے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے، جس کام کو آپ دین سمجھ کر اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں۔ ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور سنو اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے، ہاں یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے، سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی، اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دیں، اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا، مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اذ خلانا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے، نمازی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے، ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے، اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے، سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے۔ جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے، جوتوں کا ڈھیر لگا ہے،
صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے۔ جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے۔ صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے۔ رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے۔ افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل آذان، 2 آذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کے قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو، آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے اوپر بگڑتے ہیں۔ صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا؟ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے جوتے کیوں اتارے؟ فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں
حالت میں میں نے جوتے اتار دیے، اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں، مولانا صاحب ہیں، کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہیں۔ جانتے ہو؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت نافع کہتے ہیں، سنیے حدیث، اس کو کہتے ہیں سنت۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بازو میں سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک ایسے کر کے۔ آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا، کرونا کے لچھن پائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی۔ ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک جیسی چھینکا تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی رسول اللہ، اور صلاۃ و سلام ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے رسول پر، والسلام علی رسول اللہ، اور سلام ہو رسول اللہ پر۔ اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں، کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں بھی چاہتا ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ، اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں۔ لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا۔ اے ہے قربان جاؤ، یہ تھے صحابہ، قربان جاؤ یہ تھے صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لیسا ہاکذا، لیکن ایسا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو یہ پڑھا کرو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا، اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا۔ آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع، ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا۔ وہ پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ہم بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جاؤ، کہیں ملتا ہی نہیں یہ والا درود۔
بیچارے. اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں. لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں. کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا, پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ, اور بنا چڑھا کر وہ لا کر. وہی میں نے کہا نا, ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ. بس اذان کی بات کی دعا اتنی ہے. لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا, اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کی بات کی دعا کیا ہے, تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ. یہ والدرجة الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت رہی ہے. وہ کیا کہیں گے؟ والدرجة الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ جملے بھی پڑھیں گے, انک لا تخلف المیعاد. اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ, لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال. ارے بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں. تو یہ والدرجۃ الرفیعہ یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ سب موضوع اور من گھڑت. تو یہ ہے. اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤ تمہیں. داروی کے ان لفظوں پر غور کرو. عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا, میں نے چند لوگوں کو دیکھا وہ حلقہ بنائے ہیں, 10 آدمی ادھر, 5 آدمی ادھر, 20 آدمی ادھر, 8 آدمی ادھر, اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر, کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی, پتھر کی گٹیاں, کنکریاں یہ ہوتی نہیں کنکری, آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو, جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر, تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی, ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں. تسبیح پڑھنے والوں, مالائیں گھمانے والوں, حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے, کیا لائے؟ تسبیح لائے. کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی, کیا لایا؟ تسبیح لایا. اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا, لو دوسروں کو لو. یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا, کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں. ان کے بارے میں سورندار بھی اٹھاؤ کنکریاں, اور 10 آدمی ادھر, 5 آدمی ادھر, لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر. ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں. ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے, جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا, میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں, میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے. اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے, امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے. تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے. تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد اور سبحان, اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ, 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے. یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو, وہ طریقے اپنائے گئے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں,
اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں. کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے. ایک صحابی کی بد دعا. ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرمانے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ. ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے. ان لوگوں نے کہا ہاں ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی. ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے. ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی. یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ. زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی. آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے. آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی. آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے. اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے. آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا. آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے. ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا؟ تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا. حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے. مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے. اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ
الجامعہ، لوگوں جلدی آؤ، مسجد میں جلدی آؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگوں جلدی آؤ، مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی، بغیر امامے کے نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو، سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کون سے کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا جائے اور کون سا ارادہ لے کر مسجد میں جایا جائے؟ جہاں قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر میت مرنے کے بعد دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جنازے کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہو، میرے بھائیوں کون سا چہرہ لے کر اور کون سا ارادہ لے کر آپ کے ہاں آیا جائے؟ 18-20 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہے۔ آج یہ چیز تو آپ نے ضروری سمجھ لی، میں نے مان لیا، چلیے نہیں بدل رہے ہو آپ کی مرضی، لیکن جو چیز سنت ہے اس کو تو آپ نے کیا۔ مردے کو قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب اس کو لٹاتے ہیں تو آپ کیسے لٹاتے ہو؟ چت لٹاتے ہیں نا، سر ادھر رہتا ہے، مان لیجئے سر ادھر ہے پیر ادھر ہے تو ایسی تو لٹاتے ہو نا۔ مجھے دکھائیے آپ کہاں ہے؟ آپ کے علاقے کے کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے؟ جبکہ سنت یہ ہے کہ میت کو جب آپ قبر کے اندر لٹائیں گے تو اس کو داہنی کروٹ سے لٹائیں گے۔ ہم لٹاتے تو چت ہیں اور منہ اس کو ایسا کر دیتے ہیں، ایسا کر، یہ اور تکلیف دہ چیز ہے۔ چت لٹاتے ہیں، غلط ہے یہ طریقہ، پھر سن لو غلط ہے یہ طریقہ۔ نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میت کو قبر میں اتارنا اور چت لٹانا غلط ہے طریقہ۔ کل تک رہوں گا، شام تک رہوں گا انشاءاللہ، کسی کو اس کی دلیل ملے تو ہمیں بھی دکھا دینا۔ علم ایک سمندر ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس علم نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہو آپ ہمیں دے دیں، اور نہیں تو میرے پاس دلیل ہے۔ میت کو داہنی کروٹ سے لٹایا جائے گا، ایسے ایسے، اور اس کا یہ حصہ جو ہے کمر، اس کو آپ دیوار سے چپکائیں گے، کیونکہ جب داہنی کروٹ سے آپ لٹائیں گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا، ٹک نہیں پائے گا۔
آپ کو مٹی کے 2-3 ڈھیلے اس کے پیچھے رکھنا پڑیں گے تاکہ وہ ٹک جائے، اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس والی دیوار سے جو قبر کھدی ہوئی ہے اس کو آپ اس دیوار سے چپکا دیجئے اور اس کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے لٹائیے، اس کے بعد پٹرے رکھ کے آپ اس کے بعد مٹی دیں۔ یہ طریقہ سنت ہے، یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ جو ثابت ہے وہ نہیں کریں گے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پر آپ اپنے امام کو اور اپنے عالم کو مجبور کریں گے۔ کیوں؟ میرے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے، ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا؟ میت کو قبرستان میں چت نہیں لٹایا جائے گا، قبر میں اتارتے وقت اس کو داہنی کروٹ سے، اور سنیے اس کی چارپائی کو سامنے نہیں رکھا جائے گا قبر کے، اس کی چارپائی کو میت کے پائیں تاپے پر قبر کے اس سائڈ میں رکھا جائے گا، اور جب اس میت کو لایا جائے گا لوگ اٹھائیں گے تو اس کو تاپے کی طرف سے، پیر کی طرف سے لائیں گے، اور اس طریقے سے جیسے یہ قبر کھدی ہوئی ہے، یہ قبر کھدی ہوئی ہے، آپ اس کو ایسے لائیں گے ایسے، اور پھر اس کا سر یہاں کریں گے اور پیر اس کے یہاں کریں گے اور یہاں سے لائیں گے، اس کو سامنے سے نہیں لایا جائے گا۔ سنیے طریقہ، یا تو اٹھایا اور دے دیا لے اتار لیجیے، نہیں، میت کو اس طرف رکھیں گے اور وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھا کر ایسے لایا جائے گا، اس کا سر ادھر ہوگا، پیر ادھر ہوں گے، اور اس طریقے سے لایا جائے گا، اس طریقے سے، اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو داہنی رائٹ سائڈ داہنی کروٹ سے اس کو لٹا کر دیوار سے چپکا کر پٹرے رکھ کر مٹی دی جائے گی۔ یہ ہے طریقہ۔ اب کل جانتے ہو چائے کی ہوٹلوں پہ باتیں ہوں گی، یہ مولوی ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے، یہ نیا آ گیا ہے، نئی بات بتا گیا، آج تک کسی کو ابھی تک تو چٹی لٹاتے آئے۔ ارے آپ کیا لٹاتے آئے ہو، ہم نہیں لٹائے، جب نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا، لیکن جب علم ہو گیا تو ضد اور بحث نہیں، جب دلیل آ گئی آمنا و صدقنا، جب نبی سے ثابت، تو وہاں ایک بات آپ کی نہیں چلے گی، ہماری نہیں چلے گی، وہاں چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ یہی تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے۔ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور شریعت پر جم جائے، یہی تو شریعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوتے تھے، چاروں کعبے کے 4 کونے ہیں نا، چاروں کونوں کو چھوتے تھے، جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس کونے سے، اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے۔ آپ یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجئے، اس کو آپ چھوئیں گے، اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا، یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا زور سے پڑھیں گے، آپ رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب کعبہ کا طواف کریں گے، تب کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے عمرہ کریں یا حج کریں، جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا، دوسرا کونا نکلے گا، تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے، اس کو چھوئیں گے، اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے۔ تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے، اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے۔ خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، زبردستی کسی کو دھکا دے کر
چومنے کی کوشش مت کیجئے خانے حجر اسود کو. تو یہ طریقہ 4. لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے. لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے؟ وہ چاروں کونے چھوتے تھے. یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے. ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا, کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں؟ یہ 4 کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھو لیا, یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھوا, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اے عبداللہ, خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے, تبرک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. دیکھیے مقصد اچھا تھا, دل میں نیت اچھی تھی, مقصد اچھا تھا, ارادہ نیک تھا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کا جتنے کونے سب چھو لوں, زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو. اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ سنو, تم غلط کرتے ہو, میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں, میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوؤں اور چوموں اور چاٹوں اور برکت حاصل کروں, لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اے معاویہ ایسا نہیں, اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیا ہے, بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے, چاروں کونوں کو نہیں چھونا ہے. ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے, ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. امیر معاویہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اتنے بڑے صحابی, لیکن غلطی واپس لے لی. کیا کہتے ہیں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اب میں ایسا ہی کروں گا, رکن یمانی کو چھوؤں گا اور حجر اسود کو بوسہ لوں گا, کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں پڑھا رہے, ایک حدیث ایک واقعہ اور سنا کر میں آپ کو رخصت کروں گا, آپ کے پنڈال سے جائیے. میرے بھائیو سنیے, بڑا اچھا واقعہ ہے, بڑا اچھا. عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈانٹا, فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد, فجر میں 2 رکعت سنت ہے, 2 فرض ہے, 2 سنت 2 فرض. تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک آدمی کو ڈانٹا. کیوں ڈانٹا؟ کہ وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ابھی دیکھا نماز میں ٹائم ہے, فرض نماز میں دیر ہے, ابھی بعد میں جماعت کھڑی ہوگی, تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد وہ اور 2 رکعت پڑھنے لگا, اللہ اکبر, اور لمبی نماز پڑھنے لگا. جب لمبی نماز پڑھ کے ختم کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا. دیکھیے 2 رکعت سنت پڑھ چکے تھے, اب 2 فرض پڑھنا ہے, تو فرض تو پڑھنے رہے, وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھو گے, 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ سوچ کر ابھی ٹائم تو ہے اور پڑھ لو. لیکن عبداللہ ابن مسعود نے جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہا تمہیں گناہ پڑے گا. تو اس آدمی نے کہا اے عبداللہ, نماز پڑھنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا؟ دیکھیے سوال دیکھیے, ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں, نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھی ہے, تم 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو, یہ گناہ ہے, یہ عذاب ہے, تمہیں نماز پڑھنے کا عذاب نہیں پڑے گا, سنت کی مخالفت کرنے کی سزا دے گا. تم سنت بدل رہے ہو, نبی کا طریقہ بدل رہے ہو, اس کا عذاب دے گا. تو میرے بھائیوں, ہمیں سنت کو پہچاننا چاہیے. جمعے کے خطبے میں نے کہا نیت پر ڈیپینڈ ہے ہماری عبادت, اور آج ہم نے یہ بتایا ہماری عبادت سنت پر ڈیپینڈ ہے, جناب محمد رسول اللہ کی مہر پر ڈیپینڈ ہے, نبی کے طریقے پر ڈیپینڈ ہے. ہماری عبادتوں پر اگر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے تو وہ قبول ہوگی. اس لیے یاد رکھیے گا, فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے. فرض نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں آپ جتنی دعا مانگنا چاہیں مانگیں. اعتراض صرف اس بات پر ہے, غلط صرف یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کا انتظار میں بیٹھے رہنا, اور امام ہاتھ اٹھائے تب مقتدی ہاتھ اٹھائیں, اور امام دعا کرائے مقتدی آمین آمین بولیں, یہ طریقہ غلط ہے. آپ دعا مانگیے, جتنی مانگ سکتے ہو مانگیے. دوسری چیز, ختنے کا کھانا حرام ہے, ختنے کا کھانے کی اگر کوئی دعوت کرے تو نہیں جانا چاہیے. ہاں اگر عقیقہ کر رہا ہے
7वें दिन, اور 7वें ہی دن بچے کا عقیقے پہ ختنہ کرا لیتا ہے تو اس کو ختنے کی دعوت نہیں، اس کو عقیقے کی دعوت کہنا چاہیے، عقیقے کی دعوت میں جانا چاہیے، وہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور سن لیجئے، عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے، بس عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے۔ 7ویں دن کے بعد نہ 14واں دن نہ 21واں دن، یہ صرف اپنی طرف سے بنی ہوئی خرافاتیں ہیں، اس کو چاہے جو کہہ لو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ 7ویں دن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو عقیقہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو موقع دے دے اور جب صاحب استطاعت ہو جائے آپ، تب آپ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 14ویں دن اور 21ویں دن کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ استطاعت والے تو ہو گئے لیکن ابھی نہیں کرتے عقیقہ۔ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے، اس کی شادی میں بیٹے کا بھی کر دیں گے اور پوتے کا بھی کر دیں گے، بیوی کا بھی کر دیں گے۔ ایک گائے لائے، 2 بیٹے کی طرف سے، ایک بہو کی طرف سے، ایک اور پوتا ہوا 2 اس کی طرف سے، 7 حصے اللہ اکبر، ایک گائے کر دی اور 7 حصے۔ نہیں چلے گا، عقیقے میں بڑا جانور ہی نہیں چلے گا، عقیقے میں 2 بکرے چاہیے، چھوٹے جانور 2 بھیڑ یا 2 دمبا یا 2 مینڈا یا 2 بکرا ہو، لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو 1، لڑکی ہے تو 1، لڑکا ہے تو 2۔ اگر آپ کے پاس تنگی ہے اور نہیں کر سکتے ہیں، لڑکا ہے 2 نہیں تو 1 بھی کر سکتے ہیں، چل جائے گا، لیکن اگر ہے تو 2 کریے۔ اور سنیے، عقیقے میں 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقے میں 2 دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا، اب 2 دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آج ہی پیدا ہوا ہو 2 لا کے کر دیں۔ مکافیتان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں بکرا ہے، بکری ہے، اس کو بچہ نہ کہا جا رہا ہو، بکری کہا جا رہا ہو یا بکرا کہا جا رہا ہو، اتنا لگنا چاہیے۔ کم سے کم 2 دانت نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ لگ رہا ہو جیسے 1 مہینے کا اٹھا کے لاگے ذبح کر دیا، نہیں۔ تو 2 بکرے لڑکے میں اور لڑکی میں 1، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میت کے لیے قبرستان میں دعا کریں۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، دعا کرنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ہے بس۔ الان اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ چھوڑو یار، یہاں کوئی فتوے بازی تھوڑی ہوتی ہے، پر جلسوں میں لا کے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں دارالفتہ کھلا ہوا ہے، فتوے وہاں سے لیا کریے۔ یہ تو تقریر میں ایک حصہ ہے، وہ ہم نے بتا دیا جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اور ایک آدمی کے سوال بتاؤ تو دوسرے اور لانے لگتے ہیں۔ ایک بار کٹیہار کی سائڈ میں پروگرام ہوا تو 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی نہیں، پورا کا پورا سوال جواب نہیں چلا گیا۔ اب بعد میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں نہیں پوری تقریر 2.5 گھنٹے اور بولو، 2 گھنٹے اور بولو۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پرسنل ہیں، اکیلے میں آ کے بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔